السلام على سيدنا وسيد الأنبياء محمد المصطفى والمرتضى والمجتبى وعلى آله التقى وصحبه نجوم الهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ تمامی حضرات اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ مشک سے بہتر جس کا پسینہ علم نشرح لک جس کا سینہ عرش بن گیا جس کا زینہ والی مدینہ کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا صفیانہ مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم حضرات اطمینان و سکون سے بیٹھے رہیں۔ جتنی دیر میں آپ سے خطاب کروں گا اتنی دیر تک آپ لوگ صبر و تحمل سے تشریف رکھیں، اطمینان بنائے رکھیں۔ میں اپنی عادت کے مطابق سب سے پہلے نعت پاک کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ جی لگا کر کے سارا مجمع بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے گا نا؟ شعر دیکھیں، آفتاب بابو کی فرمائش رہتی ہے کہ بھوجپوری پڑھے۔ میں پڑھوں گا پہلے ایک شعر اور اس کے بعد جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کو بغور سماعت کریں۔ نعت پاک کا پہلے مطلع اور اس کے بعد ایک شعر ملاحظہ فرمائے۔ قبل اس کے کہ ایک مرتبہ بول دیجئے سبحان اللہ۔ دو بار ہو گیا۔ داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ داغ فرقت طیبہ، ادھر لڑکی کے نانا بیٹھے ہیں، ادھر لڑکی کے خالو بیٹھے ہوئے ہیں جمشید صاحب، اور ادھر بھی دادا بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں تو شعر دیکھیں ناظم صاحب، دادا ہی ہو میرے بھائی، شعر دیکھیں ملاحظہ فرمائے۔ داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، داغ فرقت کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرما لیں، ارشاد ہو۔ دم میرا نکل جاتا ان کے آستان پر۔ حجاج کرام تشریف
لے گئے ہیں حاجیوں کے تعلق سے، عاشق رسول کے تعلق سے میں شعر دے رہا ہوں کہ کیا کہنا چاہتا ہے شاعر. شعر دیکھیے گا. دم میرا نکل جاتا ان کے آستان پر، دم میرا نکل جاتا ان کے گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. اب دو شعر ہیں آفتاب بابو کی فرمائش رہتی ہے نوجوانوں کے تعلق سے یہ شعر دے رہا ہوں. محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بن کے سوالی کر بھئی سوال جب مدینے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. بن کے سوال کر بھئی سوال جب مدینے میں، دعا کا کری ہے مالا مال ہو مدینے میں، دعا کا کری ہے مالا مال ہو مدینے میں. یہ بھائی بہت فقیر آدمی لگ رہے ہیں. قاسم بھائی دیکھیے، ناظم بھائی، یہ سب مسلم بھائی ہیں ماشاءاللہ ہیں. اور یہ پروگرام انشاءاللہ العزیز دیکھیے ارمان بابو بڑی محنت سے جو ہے کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا پیچھے سے بھی لے لیجیے گا تاکہ ان لوگ کا بھی چہرہ سامنے نظر آ جائے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے گا بابو. دیکھ لیجیے. بن کے سوالی جمشید بابو، بن کے سوالی کر بھئی سوال جب مدینے میں، دعا کا کری ہے مالا مال ہو مدینے میں. یہ بھی شعر ملاحظہ فرما. کوہ باغیا ماں بولے کویلیا. صبح کے ٹائم میں جب کویلیا بولتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، لگتا کہ نہیں؟ شاید کہہ رہا ہے کوہ باغیا ماں بولے کویلیا، کوہ باغیا ماں بولے کویلیا، بھوروے سمیا رس بھولے کویلیا، بھوروے سمیا رس بھولے کویلیا، کوہ باغیا ماں بولے کویلیا، بھوروے سمیا رس بھولے کویلیا، درشن کرئی با قبلے، درشن کرئی با قبلے آمنا کے لال ہو مدینے میں، دعا کا کری مالا مال ہو مدینے میں. درود پاک ہے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز و محترم سامعین، آپ اس مبارک محفل پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس بیٹھنے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، اور جتنی دیر آپ اس محفل پاک میں بیٹھیں گے انشاءاللہ العزیز، اس وقت تک رحمت و نور کی بارش آپ تمام لوگوں پہ ہوتی رہے گی.
حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ حضرت عامر انصاری کے گھر گئے. توجہ چاہتا ہوں، غور سے سنیے. کہاں گئے؟ حضرت عامر انصاری کے گھر گئے تو میں نے کیا دیکھا؟ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل سجائے ہوئے ہیں. جس طریقے سے علی جناب محمد اسرائیل صاحب کے داماد محمد ممتاز مرحوم کے بال بچوں نے مل کر کے رسول پاک کی محفل سجائی ہے، اسی طریقے سے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی محفل سجائے ہوئے ہیں. اور اس محفل پاک میں آقا دو عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں لوگوں سے؟ اے لوگوں سنو، یہ وہی دن ہے جس دن میرے اور تمہارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے. وہ کون دن تھا؟ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا. سرکار کے چاہنے والے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر فرما رہے ہیں. جس کو شاعر کہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ 12 ربیع الاول ایلن ارد میں معصوم وار ہو. بدل کے بولیے سبحان اللہ. 12 ربیع الاول ایلن 12 ربیع الاول ایلن ارد میں معصوم وار ہو. مکہ شہر میں پیدا بھیلن، مکہ شہر میں پیدا بھیلن نبیوں کے سرکار ہو. اللہ قبول فرمائے اسرائیل بھائی کے نذرانے کو اور بابو جمشید صاحب کے نذرانے کو، اور آپ لوگ کے سننے کو قبول فرمائے. 12 ربیع الاول ایلن ارد معصوم وار ہو. مکہ شہر میں پیدا بھیلن نبیوں کے سردار ہو. آقا کریم کے چاہنے والوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چاہنے والوں، حدیث پاک آگے ملاحظہ فرماؤ. حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے کنبوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو بیٹھا کر کے، اپنے عزیز و اقارب کو بیٹھا کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر فرما رہے تھے، اسی درمیان آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. سبحان اللہ. صحابہ کرام کو دیکھا کہ صحابہ کرام محظوظ ہو رہے ہیں، ہم الہی بجا لا رہے ہیں، صلاۃ و سلام کی تالیاں پیش کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ لوگ بھی سن لیجئے اے مسلمانوں، میرے نبی فرماتے ہیں جو لوگ اس مبارک محفل پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بڑی عظیم اور بابرکت یہ محفل پاک میں جو بھی آئے گا اس کی بخشش ہو جائے گی، اور فرشتے اس پہ رحمتیں نازل، اور فرشتے اس پر رحمتیں نازل. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس انسان پہ نازل ہو رہی ہے. سبحان اللہ. جو لوگ اس مبارک محفل پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ اطمینان و سکون سے بیٹھے. الحمدللہ جتنی دیر بیٹھے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ تمامی حضرات پہ نازل ہوتی رہے گی. سارا مجمع جی لگا کر کے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیع علی مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ شادی کے تعلق سے
میلاد شریف کی محفل کا انعقاد ہوا. لڑکا کی شادی ہو یا لڑکی کی شادی ہو, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لڑکا کی شادی میں بھی خرچ اور لڑکی کی شادی میں بھی خرچ. فرق یہ ہے کہ لڑکا کی شادی میں انسان سمجھیے کہ سوچ سمجھ کر کے خرچ کرتا ہے, اور لڑکی کی شادی میں سوچ سمجھ کر کے نہیں خرچ کرتا. کیوں کہ یہ بیٹی ہے, یہ مہمان ہے, جتنا خرچ ہو اس کے نصیب سے جتنا بھی خرچ ہو جائے, مگر اے مسلمانوں فضول خرچی مت کرنا, دکھلاوے کے لیے خرچ مت کرنا. کیونکہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شادی میں کم خرچ ہو وہ شادی باعث برکت ہوتی ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے شادی میں کم خرچ کرنی چاہیے, ہے نا بھائی. آج کے دور میں لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو لڑکا کا تلاش, لڑکے کو تلاشتے ہیں کہ بولے نہیں, اور اگر لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی کی تلاش. کس طریقے سے ہمیں لڑکا دیکھنا ہے, یعنی کس طریقے سے ہمیں لڑکی دیکھنی ہے. مگر اس دور میں ہم صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ پیسے والے کے یہاں ہماری شادی ہو, ہماری بیٹی کی شادی پیسے والے کے یہاں ہو, ہمارے بیٹے کی شادی پیسے والے کے یہاں ہو. مگر اے رسول کریم کے چاہنے والوں, آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر اچھا وہ انسان ہے جو شادی اگر کرتا ہے تو دینداری کو اپناتا ہے. دینداری دیکھ لے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے کہ نہیں, لڑکا کے بھی دینداری کو دیکھ لے کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے کہ نہیں. مگر آج تو بیچ میں دلال پیدا ہو گیا ہے. لڑکا کی شادی ہو یا لڑکی کی شادی ہو بھائی صاحب تو بیچ میں دلال ہے نہیں. 5,000 ادھر سے بھی اور 5,000 ادھر سے بھی لیتا ہے کہ نہیں. مگر سنو آقا کریم کے چاہنے والوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسموں کے روپیے میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے. کتنی قسموں کا؟ 3 قسم کے روپیوں میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے. امام صاحب سن لیجئے, پہلی قسم جو لڑکی والوں سے جبران پیسہ لیتا ہے, اور اس دور میں دیکھیے ہوتا ہے کہ نہیں, ہوتا ہے کہ نہیں بھائی صاحب. جب تک نقد نہ ملے, کیش نہ ملے, اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھتی ہے. اگر ہم اور آپ لڑکی والوں سے روپیہ لیتے ہیں, آپ دیکھیے وہ روپیہ آنن فانن میں ختم ہو جاتا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں اس روپیے میں برکت نہیں ہوتی ہے. اور دوسری قسم سنیے, وہ جوان جو شادی کیا اور کوڑیا بن گیا, باہر جانے کا نام نہیں, بیوی بہت زیور آپ لے کر کے آئی تو کبھی ناک کا زیور بیچ کے کھایا, کبھی کان کا زیور بیچ کے کھایا, کبھی پاؤں کا پازیب بیچ کے کھایا. گویا کہ بیوی کے زیور کو بیچ کر کے کھانے والوں کے روپیے میں بھی اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے. تیسری قسم سن لیجئے, وہ بیٹا جس کا باپ مر گیا, اور جس کا باپ مر گیا, بہت سمپتی چھوڑا, بہت جائیداد چھوڑا, بہت زمین چھوڑا, بہت کیش روپیے چھوڑے. اب وہ اولاد سوچتی ہے کہ کاہے کا ہم کمانے جائیں, کیوں کمانے جائیں. باپ نے اتنی دولت چھوڑ رکھی ہے کہ زندگی ہماری ختم ہو جائے گی مگر باپ کی سمپتی ختم نہیں ہوگی. آقا کریم فرماتے ہیں وہ لڑکا جو باپ کی سمپتی کو, باپ کی جائیداد کو بیچ کر کے کھاتا ہے, اس روپیے میں بھی اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے. اس لیے اے نوجوانوں سنو, اللہ نے تمہیں عقل و شعور دیا ہے, سوچو سمجھو اور زندگی اچھے طریقے سے گزارو. درود پاک پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک جگہ ایک لڑکی دیکھی گئی, لڑکی پسند آ گئی تو لڑکی والوں نے کہا ہم بھی لڑکا دیکھیں گے. غور سے سننا,
تو لڑکی والوں نے کہا کہ ہم بھی لڑکا دیکھیں گے، تو یہ تو دستور ہے بھائی۔ تو بیچ میں جو درمیان تھا جس کو اغوا کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ لڑکا کو دیکھنے کی کیا ضرورت، لڑکا ہائی بھائی ہے، دلی میں نبی کریم ہے، وہاں اس کا کاروبار لکڑی کا ہے۔ کس چیز کا کاروبار ہے؟ لکڑی کا۔ ارے بولیے نا، لکڑی کا کاروبار ہے، کیا دیکھیے گا؟ تو سمجھی سوچا کہ لکڑی میں تو فرنیچر بھی آتا ہے، لکڑی میں بہت ساری چیزیں آتی ہے، مگر ڈاؤٹ ہوا لڑکی والے کو، ڈاؤٹ ہوا، شک ہوا۔ اس نے کہا درمیان صاحب میں تو لڑکا دیکھوں گا تبھی بات آگے بڑھے گی۔ کہا کہ ہمارا لڑکا سونا ہے، کلہا تھوڑے ہے، چلیے دیکھ لیجیے۔ اور سے سنا مسلمانوں، یہ معاشرے میں کس طریقے سے گھوٹالا پانی لوگ کر رہے ہیں، نہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لڑکی کو بھی اچھے طریقے سے دیکھو اور لڑکا کو بھی دیکھو، لڑکی کے خاندان والوں کو بھی دیکھو، لڑکا کے خاندان والوں کو دیکھو، لڑکا کو زیادہ دیکھو، اس کے بائی ڈاٹا کو جو ہے سمجھو کہ لڑکا کر کیا رہا ہے، لڑکا نشیری تو نہیں ہے، لڑکا جوئے باز تو نہیں ہے، لڑکا کا تو قدم غلط طرف تو نہیں جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھنا کس کو ہے؟ لڑکی والے کو دیکھ رہا ہے۔ اب لڑکی والے کو شک ہوا کہ یہ جو اغوا ہے ہمیں پھنسا رہا ہے، لہذا ہم بات کھیت کر کے کرتے ہیں، اس لیے بات آگے بڑھی۔ کہا چلیے دلی میں چلیں، لڑکا کو دیکھ لیا جائے۔ لڑکی کا باپ تیار ہوا، لڑکی کا بھائی تیار ہوا، باپ بیٹا دونوں جا رہا ہے، ادھر درمیان ہے، ادھر لڑکا کا باپ ہے، تینوں چاروں کے چارے بیچارے دلی پہنچ گئے ٹرین سے۔ کہاں پہنچ گئے؟ بولو، ٹرین سے دلی پہنچے۔ اور جو لوگ نبی کریم گئے ہیں تو دیکھے ہوں گے کہ کیسی گلی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم دلی کئی مرتبہ گئے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ چکما کھا جائیے گا۔ دلی پہنچ کر کے نبی کریم میں داخل ہوا، اب جو ہے 10 منٹ ہوا، 20 منٹ ہوا، آدھا گھنٹہ جب ہو گیا تو لڑکی کا بھائی لڑکی کا باپ کہا ارے درمیان صاحب لڑکا کہاں ہے؟ کہا چلیے نا وہاں کاروبار میں لگا ہوا ہے۔ پہنچ گیا وہاں، اور پہنچنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ لڑکا ایک جو ہے چٹائی بچھائے ہوا ہے۔ کیا بچھا ہوا ہے؟ چٹائی بچھائے ہوا ہے۔ صبح کا ٹائم تھا اور وہ صبح اسی چٹائی پر قسم قسم کے دتمن رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی بانس کا دتمن ہے، نیم کا دتمن ہے، بچھونا کا دتمن ہے، سب دتمن قسم قسم کا سجائے ہوا ہے۔ کہا یہی میرا لڑکا ہے، لکڑی کا کاروبار ہے۔ کہا کہ یہی لکڑی کا کاروبار ہے، تو کہا اندھے ہے، کہا یہ لکڑی کا نہیں تو لوہے کا ہے۔ کہا لکڑی۔ دیکھیے اس طریقے سے بیوقوف بنا کر کے لڑکی والوں کو ٹھگا جاتا ہے۔ اس لیے یہ لڑکی والوں، لڑکی کے لڑکا کے بائی ڈاٹا کو سمجھنا، لڑکا کر کیا رہا ہے، لڑکا کا مشغلہ کیا ہے، لڑکا کا نیچر کیسا ہے، لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے نہیں، لڑکا اندھا تو نہیں ہے، لڑکا کے جو ہے پاؤں میں جو ہے رڈ تو نہیں لگا ہوا ہے، کمر کی ہڈی ٹوٹی ہے کہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں سماج میں جو ہے بات دیکھنے کو ملتی ہے اور سننے کو بھی ملتی ہے۔ اس لیے میں لڑکی والوں سے کہوں گا، اے لڑکی والوں یہ ساری چیزوں کو دیکھو اور صرف تو دھن دولت پہ مت جاؤ، مگر تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے، لڑکا کی بھی شادی کرے یا لڑکی کی بھی شادی کرے تو قرآن کی پڑھنے والی لڑکی کو نہیں ڈھونڈتے، قرآن کے پڑھے ہوئے لڑکے کو نہیں ڈھونڈتے ہیں۔ اگر ڈھونڈتے ہیں تو ایم اے لڑکی کو ڈھونڈتے ہیں، بی اے لڑکی کو ڈھونڈتے ہیں، گریجویشن لڑکی کو ڈھونڈتے ہیں۔ اور اگر ایسی لڑکی کو ڈھونڈتے ہو تو سنو، جس لڑکی کے اندر گریجویشن ہوگا، بی اے پاس ہوگی، پھر آپ کا معاملہ بہت گڑبڑ ہوگا۔ ایک گاؤں میں ہے آفتاب بابو، سنیے ہم تقریر بہت کا سب لوگ سنیے۔ لڑکا تھا پیسہ والا، کیا تھا؟ پیسہ والا تھا، مگر لڑکا تھا تھوڑا کمزور قسم کا۔ تو لڑکی جو غریب کی ہوتی ہے، ارے سنیے، لڑکی جو غریب کی ہوتی ہے نا تو سوچتی ہے اس کی ماں کہ کیسے جیسے تیسے شادی ہو جائے۔ تو اس لڑکا کی شادی نہیں ہو رہی ہے آفتاب بابو،
उस लड़का की शादी नहीं हुई थी। लड़का था भोपला, नाक बड़ी, आंख बड़ी, है नहीं, पेट निकला, मगर था पैसा वाला, समझ रहे हैं। तो लड़की वाले ने रिश्ता मंजूर कर लिया। लड़का था अंगूठा छाप और लड़की थी ग्रेजुएशन। अब विवाह होगा, बोलिए ना भाई। जैसा लड़का वैसी लड़की अगर है और जैसी लड़की है वैसा लड़का है तो मामला सेट होता हुआ नजर आएगा। मामला बिगड़ेगा नहीं बल्कि मामला सुधरेगा। इसलिए मुसलमानों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करके गुजरना चाहता हूँ कि लड़का की जैसी लड़की भी होनी चाहिए और लड़की के लायक लड़का भी होना चाहिए, है? ऐसा नहीं कि लड़की कुछ और है लड़का कुछ और है। असीम भाई तो मामला गड़बड़ होगा कि नहीं। तो शादी की तारीख पड़ गई। मालदार लड़का था, पैसे वाला लड़का था, मगर हर जोतता था। क्या था? हर जोतने वाला था। बहुत पहले की बात है। तो शादी वगैरह हो गई, लड़की आई। लड़का अपनी आदत के मुताबिक सुबह उठ करके हल को कंधे पर रखा, बैल को आगे आगे बढ़ाया, चला खेत में। और से तुम्हें खेत जोत रहा है। 1 घंटा के बाद उसका छोटा भाई रोता हुआ पहुंचा। क्या हुआ है बाबू? अरे भाभी मारी गाड़ी, 1 रात गुजरी और भाभी तुमको मारी, क्या वजह है? पता नहीं रहा। तो आप जानते हो मुसलमानों, जो हल जोतता है, जोतते जोतते उसका दिमाग भी पगला हो जाता है, पागलपन जाहिर हो जाता है। बोलो भाई, हाँ, गर्मी उसके दिमाग पर चढ़ी हुई थी। भाई को कहा चलो, बैल को खड़ा कर दिया, हलवाई का पैना लिया और ले करके चला। और जैसे ही चला तो जानते हैं कि यहाँ से सब खेत नजर आ रहा है। तो बीवी देखी कि हमारा शौहर जो है हलवाई का पैना हाथ में लिए हुआ है, आंख पीली किए हुआ है, भागा आ रहा। लड़की जो है कोलगेट कर रही थी, ब्रश में कोलगेट लगा के कर रही थी। बस समझ गई मामला, क्योंकि पड़ी थी। और आते ही मातर जैसे ही लड़का उसके पास पहुंचा, कहा अस्सलामु अलैकुम मेरे जान। इतना कहना था, आधा गुस्सा ठंडा। मुस्कुरा करके लड़की बोली, कहा बात जल्दी बताओ, मेरे भाई को क्यों मारी? तो हाथ में पेस्ट रखे हुई थी, कहा थोड़ा उंगली बढ़ाइए। उंगली बढ़ाया तो लाल किस्म का पेस्ट उसको हाथ में उंगली में दिया। कहा था चाटिए तो चाटा तो बड़ा मीठा लगा। कहा कि बड़ा मीठा है। कहा ये तबर्रुक है, मेरे माँ बाप ने जहेज में आपको हल्के नाश्ते के लिए दी है, मेरी अम्मी दिया है, मेरा बाप समझा दिया कि नहीं। और आपका भाई 1 मरतबा मांगा मैं दे दी, खा लिया। दूसरी मरतबा मांगा मैं दी, खा लिया। तीसरी मरतबा मैं आपके लिए रखी हुई थी, अगर यही पूरा खा लेगा तो आप क्या खाइएगा? समझ गया मामला की बेवकूफ। हमारी सास ने जो है हमको दिया हल्के नाश्ते में ये खाने के लिए, और तुम खा जाएगा तो फिर मामला करवाएगा। दूसरा तमाचा जो है दूसरे गाल पे खींच करके दिया जा। क्या बात? समझा पिछो? समझना यही है कि लड़की पढ़ी लिखी थी और लड़का था अंगूठा छाप। समझा दिया। अगर लड़का भी पढ़ा लिखा होता तो लड़का समझ लेता कि मामला कुछ और है। तो कहने की बात यह है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, लड़की के लायक लड़का होना चाहिए, लड़का के लायक लड़की होना चाहिए। तो माहौल संजीदगी में गुजरे, है ना, और माहौल तल्ख में नहीं गुजरेगा बल्कि अच्छा माहौल गुजरेगा। चूल्हा अलग नहीं होगा, सास को अलग नहीं करेगी, ससुर को अलग नहीं करेगी, मगर मामला ऐसा होता है कि जैसे ही आप शादी करके लाते हैं मामला बिगड़ता हुआ नजर आता है। समझ रहे हैं? रात के 9:45 बज गए हैं, समझ रहे हैं? अब हम एक बताइए, आपको जरूरी है। तो ये है माहौल हमारे माशरे का। हमें इसराइल भाई है कि नहीं? बोलिए ना।
مگر سناتا ہوں ایک واقعہ. آپ اگر بچی کی شادی کرو یا بچہ کی شادی کرو اس کو سن لو. آج تو مکھیا بن جاتا ہے, مکھیا بن جاتا ہے گرام پنچایت میں, گھوم گھوم کر کے ووٹ مانگ کر کے مکھیا بن گیا, بنا کہ نہیں بھائی؟ ایم ایل اے بن گیا, ایم پی بن گیا, مگر آپ کا ہمارا پوچھنے والا کوئی نہیں. مگر وہ وقت ہے جب مسلمان کا کوئی بادشاہ ہوتا, مسلمان کا کوئی بادشاہ ہوتا تو رات میں مسلمانوں کی خبر گیری لیا کرتا تھا. فاروق اعظم کا دور ہے, آپ شاہی لباس کو رات میں اتارتے ہیں, فقیرانہ لباس پہنتے ہیں, اور پہننے کے بعد آپ گاؤں گاؤں گھومتے ہیں. سمجھ لیں کہ گاؤں گاؤں گھومتے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے, کون پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کیا جائے. ایک رات آپ ٹہل رہے تھے, ایک گھر سے آواز آئی, غور سے سنیے کیا آواز آئی؟ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. کیا ماں کہہ رہی ہے؟ بولیے غور سے, زور سے بولیے, زور سے بولیے بھائی. بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی نے کہا امی جان میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. کہا کیوں نہیں ملاؤ گی؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ دور کس کا دور ہے؟ ارے فاروق اعظم کا دور ہے. وہ فاروق اعظم کہ شیطان بھی دیکھ لے تو اپنا راستہ بدل دیتا ہے. معلوم ہو جائے گا تو بدن کی بوٹی اڑا دیں گے, بدن کی بوٹی اڑا دیں گے, بوٹی کر کے اڑا دیں گے. اس لیے امی جان میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. تو ماں کہتی ہے ارے فاروق اعظم کو کیا پتا چلے گا, کیا معلوم ہے, وہ تو شاہی محل میں سوئے ہوئے ہیں, ان کو کیا خبر کہ میں پانی ملا رہی ہوں. اس لیے بیٹی میری بات مان. تو بیٹی نے کہا اے امی جان ٹھیک تم کہتی ہو کہ فاروق اعظم شاہی محل میں سوئے ہوئے ہیں, شاہی محل میں آرام فرما رہے ہیں, وہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں آ سکتے. مگر اے امی جان تم بتاؤ ایک بات, سب تو سو گئے, کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں سب سو گئے, مگر یہ بتاؤ رب العالمین بھی سو گیا ہے, اللہ تعالیٰ بھی سو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی نیند آتی ہے. امی نے کہا بیٹی بڑی اچھی بات تم کہتی ہو, اللہ کو تو نیند نہیں آتی ہے, اللہ کو تو آنکھ نہیں آتی ہے, اللہ پھر سوئے گا کیسے؟ تو امی جان سنو, سب کو سو سکتا ہے, فاروق اعظم سو سکتے ہیں, مگر اللہ کو نیند نہیں آتی ہے, اللہ سو ہی نہیں سکتا. تو پھر اللہ تو دیکھ رہا ہے, میں کیوں کر دودھ میں پانی ملاؤں. سبحان اللہ. فاروق اعظم باہر میں سب سن رہے تھے, آپ نے گھر پہ نشان لگا دیا اور پورے علاقے کا چکر لگاتے ہوئے آپ گھر پہنچے, اور صبح کو عادت کے مطابق آپ عدالت کی کرسی پر تشریف فرما ہیں, امیر المومنین تشریف فرما ہیں. آپ نے اعلان کیا اے لوگوں سنو, میں تم لوگوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, تم لوگ اطمینان سے بیٹھو. اور دو بندے کو بلایا, دو صحابی رسول کو بلایا اور کہا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ, میں نے نشان لگا دیا ہے, اور اس نشان کو پہچان کر کے باہر سے آواز لگانا اور آواز لگا کر کے اندر جانا. چنانچہ کتابوں میں آیا ہے حضرت فاروق اعظم نے دو صحابی رسول کو بھیجا, اور بھیجنے کے بعد جس گاؤں کی نشاندہی میرے آقا نے فرمائی تھی اس گاؤں میں وہ دونوں صحابی رسول پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد دیکھا کہ یہی فاروق اعظم کا لگا ہوا نشان ہے. آپ نے آواز لگائی, جب آواز لگائی تو اندر سے آواز آئی کون؟ آپ دونوں نے سلام کیا, سلام کا جواب ملا. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ہم لوگوں کو فاروق اعظم نے بھیجا ہے, لہذا آپ جتنے آدمی ہیں گھر میں سب کے سب چلیے. کہا کیا معاملہ ہے؟
اب تو بڑھیا پریشان کہ کیا معاملہ ہو گیا. کبھی فاروق اعظم بلائے نہیں, بیٹی فاروق اعظم کا بلاوا ہے. بیٹی نے کہا جب بلاوا ہے تو ہم لوگ فاروق اعظم کو اپنا امیر, فاروق اعظم کو میں امیر مانتی ہوں, اپنا بادشاہ مانتی ہوں, لہذا چلو. بیٹی بھی چل رہی ہے, ماں بھی چل رہی ہے. کہاں سے؟ گھر سے چل رہی ہے. دونوں ماں بیٹی چلتے چلتے فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. مجمع لگا ہوا ہے. فاروق اعظم نے کہا کہ چچی بیٹھیے. اس لڑکی کو بھی بیٹھایا, لڑکی کو بیٹھایا, لڑکی کی ماں کو بھی بیٹھایا. غور سے سنیے گا مسلمانوں, آپ جو ہے مجمع ہے میرے اور آپ کے, میرے اور آپ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی, اور وہ بھی امیر المومنین نے ارشاد فرمایا, چچی جو رات میں تم ماں بیٹی بیان کر رہی تھی, آپس میں جو بحث و مباحثہ کر رہی تھی, تھوڑا سا ان لوگوں کو بتا دو. اسرائیل بھائی, اب بیچاری بڑھیا ڈر سے پریشان, اتنی ڈری ثابت تھی گویا کہ زمین اس کے پاؤں سے نکل رہی ہے. فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا, اے چچی جان, ڈرنے کی بات نہیں ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے. جو بات رات میں ماں بیٹی کر رہی تھی صاف صاف یہاں بیان کر دے. اب بڑھیا کرے تو کیا کرے اللہ. یہ فاروق اعظم ہے مسلمانوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا پہنچی اور کہنے لگی کہ حضور ہمارا تیل جو ہے زمین پہ گر گیا ہے. اب زمین پہ تیل گر جائے گا تو تیل آئے گا بھائی, سمجھ ہیں. فاروق اعظم نے کہا بوڑھی تیل چاہیے, کہا تیل چاہیے. جا جس جگہ پہ تمہارا تیل گرا ہے اس جگہ کی زمین کو کہنا, اے زمین اگر تم میرا تیل واپس نہیں کرے گی, کون سا سنیے گا, اے زمین اگر تم میرا تیل واپس نہیں کرے گی تو فاروق اعظم کا یہ فرمان ہے کہ تیرے اوپر بے نمازیوں کو دفن کر دیا جائے گا. زمین جب اتنا سنتی ہے, زمین نے تیل کو اپنا باہر پیش کر دیا. اللہ اللہ, وہ فاروق اعظم جن کے فرمان کو سن کر کے زمین بھی اپنا تیل کو پیش باہر کر دیتی ہے. اس فاروق اعظم کی بات کو ملاحظہ فرمائیے. جب پوری نے سنا ہے عرض کرنے لگی, اے امیر المومنین میں نے اپنی بیٹی سے یہی کہی کہ تم دودھ میں پانی ملا دو. تو اے لڑکی بتاؤ تم کیا کہی؟ اے بوڑھی تمہاری بیٹی کیا کہہ رہی تھی؟ تو میرے دوستوں بزرگوں, تو بوڑھی نے جب اتنا کہا اس لڑکی سے کہلوایا جا رہا ہے. لڑکی کہتی ہے اے امیر المومنین میں نے اپنی ماں سے کہا دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی, تو تیری ماں نے آگے کیا کہا؟ اے بوڑھی بتاؤ صحیح. تو بوڑھی کہتی ہے امیر المومنین میں نے یہی کہا کہ رات میں امیر المومنین دیکھنے آتے ہیں کیا, وہ تو شاہی محل میں سوئے ہوئے ہیں. اے بوڑھی تجھے پتا نہیں ہے, ارے امیر المومنین ہے, بادشاہ وقت ہے, مگر رات میں سوتا نہیں ہوں, اپنے قوم کی نگہبانی کرتا ہوں کہ کس گھر میں کیا پکا ہے, کس گھر سے کیا آواز آتی ہے, کیا کوئی بغیر کھائے سویا ہے, کیا کسی کے گھر میں پریشانی ہے. میں اس پریشانی کو اپنے عدالت میں پیش کروا کر کے اس کا حل کرواؤں. اے بوڑھی تجھے پتا نہیں. بوڑھی نے کہا اب تیری بیٹی کیا کہی؟ بیٹی کو مخاطب ہو کر کے بوڑھی کہتی ہے اے بیٹی بتا صحیح. بیٹی کہنے لگتی ہے اے ابو, اے امی میں تم سے تو یہی کہی کہ فاروق اعظم تو سو رہے ہیں, فاروق اعظم سو رہے ہیں, مگر یہ بتائیں امی جان اس رات میں سبھی سو رہے ہیں.
شریر میں پرندے بھی سوتے ہیں، بولو سوتے ہیں کہ نہیں؟ انسان بھی سوتا ہے، سب سوتے ہیں، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کو بھی نیند آ گئی، اللہ بھی سو گیا، تو بوڑھی تم نے کیا کہا کہ اللہ کو نیند نہیں آتی؟ تیری بیٹی تجھ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ کو نیند نہیں آتی ہے، پتہ یہ چلا تیری بیٹی کے اندر دینداری ہے، اور دینداری کی وجہ سے تجھے سمجھا رہی تھی، تجھے جو کہہ رہی تھی اے امی جان دیکھو اللہ تبارک و تعالی سب سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، اس لیے میں ایسا کام نہیں کروں گی۔ تیری بیٹی اس کبھی عادت سے، اس کبھی کام سے، وہ خراب کام جو کرنے کے لیے تم نے کہا اس سے باز آ گئی۔ اس لیے اے بیٹی، اے لوگوں سنو، میرے امیر المومنین مسلمانوں کے بادشاہ نے لوگوں سے خطاب کیا، اے لوگوں سنو، میں اپنے بیٹے کی شادی اس دودھ بیچنے والی غریب لڑکی سے کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ اس کے رسول کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، دینداری ہے۔ اس لیے بھرے مجمع میں سرکار دو عالم کے چاہنے والوں امیر المومنین نے اپنے بیٹے کا عقد، اپنے بیٹے کا نکاح اس غریب بچی سے کر کے دکھا دیا کہ اگر تم پیسے والے کیوں نہ ہو، اگر بچی غریب کی ہے، پڑھی لکھی ہے، دینداری ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، نمازی و متقی ہے، پرہیزگار ہے، پابند ہے صوم و صلاۃ کی، تو اس بچی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرو، کیونکہ اگر یہ بچی تمہارے گھر میں آئے گی اور قدم رکھتے ہی تمہارے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو جائے گا۔ اس لیے بچی کے بارے میں کہتا ہے بیٹی تو خدا کی رحمت ہے، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو، بیٹی تو خدا کی رحمت ہے، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو، بیٹی تو خدا کی رحمت ہے، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو، بیٹی تو خدا کی نعمت ہے، تم بوجھ نہ سمجھو بیٹی کو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کر دیا جائے نا، سب لوگ پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چلتے چلتے دو تین بند نعت پاک کا پیش کر دیتا ہوں، مچل کر کے سارا مجھے بول دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آؤ لوگوں جھوم کے گاؤ، مل کے کہو ایک بار نبی میرے آ گئے ہیں، مچل کے بولیے نبی میرے آ گئے ہیں، آؤ لوگوں جھوم کے گاؤ، مل کے کہو ایک بار نبی میرے آ گئے ہیں، نبی میرے آ گئے ہیں، منیس و غم و خواندہ فیضیاں شاف روز شمار، نبی میرے آ گئے ہیں، نبی میرے آ گئے ہیں، آؤ لوگوں جھوم کے گاؤ، مل کے کہو ایک بار نبی میرے آ گئے ہیں، نبی میرے آ گئے ہیں۔ شیر دیکھیں رحمت کا چرچا سن کے، رحمت کا چرچا سن کے ہرنی بولی سرکار سے، آقا اجازت تو آقا اجازت ہو تو بچوں کو لاؤں بڑے پیار سے، قید میں رہ کر ہرنی بولے رنج عالم بیکار، نبی میرے آ گئے ہیں، نبی میرے آ گئے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی
اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، بیٹی سے محبت کیجئے، بیٹی سے پیار کیجئے، کیونکہ یہ بیٹی 18 سال 20 سال 22 سال 24 سال تک آپ کے یہاں مہمان بن کر کے رہتی ہے۔ اس لیے کہیں سے بھی آگئے تو آپ اپنی بیٹیوں سے محبت و پیار سے نوازتے رہیں، محبت و پیار اس سے کرتے رہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے محبت کیا ہے، اپنی بیٹیوں سے پیار کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہمیشہ بیٹی کا خیال رکھنا، ہمیشہ بیٹی کے یہاں جانا، ایسا نہیں کہ ہم شادی بیٹی کی کر دیں اور اس کے یہاں سالوں سال نہ جائیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر دن نہیں ہر ہفتے جایا کیجیے، ہر ہفتے نہ ہو تو ہر مہینے اپنی بیٹیوں کی خیریت لیا کیجئے، کیونکہ یہ بیٹی آپ کے انتظار میں رہتی ہے کہ میرا بابا آئے، بھائی کا انتظار کرتی ہے میرا بھائی آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور بیٹی پیدا ہو تو اپنے آپ کو ملول مت ہونا، اپنے آپ کو غمگین مت ہونا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، اس لیے کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو رحمت بن کر کے آئی ہے، بچی پیدا ہوئی ہے تو نعمت بن کر کے آئی ہے، اس لیے اس نعمت کو تم جو ہے دیکھ کر کے ملول مت ہو، اس رحمت کو دیکھ کر کے، اس نعمت کو دیکھ کر کے اپنے اندر اداسی مت پیدا کرو، بلکہ خوشی ظاہر کرو کہ اللہ نے مجھے رحمت بھی دیا ہے اور نعمت بھی دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں لڑکی کی ماں سے کہوں گا، لڑکی کی خالہ سے کہوں گا، لڑکی کی بہنوں سے کہوں گا کہ اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو کیا دعا دینا۔ شاعر کیا کہتا ہے، اس شعر کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو ختم کر کے دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کے تعلق، اپنی بیٹی کے بارے میں کیا خیال رکھنا۔ محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ میری بیٹی سدا تو سلامت رہے، میری بیٹی سدا تو سلامت رہے، تجھ کو ہر میری بیٹی سدا تو سلامت رہے، تجھ کو قدرت، تجھ کو ہر میری بیٹی سدا تو سلامت رہے، تجھ کو ہر آفت سے قدرت بچاتی رہے، تجھ کو ہر آفت سے قدرت بچاتی رہے۔ سب لوگ پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ سب لوگ کھڑے ہو جائیے اور صلاۃ و سلام پیش کر لیجیے۔